سیاحوں کا بڑھتا ہوا رش اور رش کی وجہ سے گاڑیوں نے جو راستہ بلاک کر دیا ہے، لیکن ٹریفک پولیس اور کلیات کی جو سوسائٹی ہے، جو کلیات کی اتھارٹیز ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا تعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تو منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، جو اس وقت مناظرہ دیکھ رہے ہیں یہ نتھیا گلی بازار کے ہیں، اور نتھیا گلی بازار میں میرے بیٹے ارم صدیق موجود تھے، انہوں نے وہاں سے کلپنگ بنا کے بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ سردار افتخار صاحب نے کلپنگ بنا کے بھیجی ہے کہ نتھیا گلی کل عید کے تیسرے روز بالکل پیک سچویشن ہو گئی تھی، اور نہ صرف نتھیا گلی میں بلکہ آگے کالا باغ سے آگے ایک پارک ہے، وہاں اس کی وجہ سے لمبی لائنیں لگی رہی ہیں، اور جو لوگ ایبٹ آباد کی جانب سے موٹر وے کی جانب جانے کی کوشش کرتے رہے واپس جانے کے لیے یا ادھر سے آنے کے لیے، انہیں شدید خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ہوگی کہ یہ رش کب تک برقرار رہے گا، اور عید کی چھٹیاں آگے کنٹینیو کر رہی ہیں، اور آگے کتنے دن تک یہ ایسی ہی کیفیت رہے گی، کیونکہ ہوٹلز کل ناپید تھے اور ہوٹل ٹورسٹ کو مل نہیں رہے تھے، اور نتھیا گلی کے اندر ہوٹلوں کا ریٹ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور لیکن اس بار جو نتھیا گلی کے اندر ہوٹل تھے وہ کتنی پرائس تک گئے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کا حل کیا ہے، کیا آنے سے پہلے بکنگ کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے، یہ ساری ڈیٹیل میری آج کی اس ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ کو تمام انفارمیشن دوں کہ اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ساری معلومات بھی ملیں گی، لیکن اس سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو ملتا رہے، اور آپ پھر انہی ویڈیوز کی روشنی میں اپنا ٹور پلان کریں اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں پچھلے کئی دنوں سے بتا رہا تھا کہ آپ ہوٹل بکنگ کرا لیں اور ہوٹل بکنگ کرا کر جائیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہوٹل بکنگ کرانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا روم بک ہوتا ہے اور آپ کو خواری نہیں ہوتی۔ رات ناران میں مجھے سینکڑوں میسیجز آئے۔ دیکھیں، کل جب آپ ناران پہنچ چکے ہیں یا نتھیا گلی پہنچ چکے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایفرٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دن پرٹیکولر ریٹ کیا ہوتا ہے اس ریٹ کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی دیہڑ لگ رہی ہوتی ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ملک صاحب کی فون کال اٹھائی تو ہمیں سستا ہوٹل دینا پڑے گا، تو وہ اس لیے تو پھر کاروبار ہے ان کا، اپنا ایک دن ہوتا ہے کمائی کا، تو اس وجہ سے حالات ایسے ہی تھے کہ کل سینکڑوں بندوں کو مجھے مایوس کرنا پڑا، اکثر لوگوں کے میسیجز کے رپلائی دینے میں مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ کافی سارے لوگوں کو ہوٹل پرووائڈ نہیں ہو سکا ہے۔ جن لوگوں نے ہوٹل لیے بھی ہیں وہ کہیں گنا مہنگے لیے ہیں، جدھر 10,000 روپیہ ریٹ تھا وہاں 15 سے 20,000، نتھیا گلی اوپر چرچ والی سائڈ پہ 20 سے 25,000 روپے میں کمرہ لگا ہے۔ اسی طرح ایوبیا، خانس پور، تمام جگہ پر ہوٹلوں کے جو ریٹ تھے وہ کافی زیادہ تھے۔ کچھ جو سٹینڈرڈائزڈ ہوٹل ہیں جن کے پرماننٹ ریٹس ہیں ان کے تو پرماننٹ ریٹس رہے ہیں، جیسے ایلیٹ وغیرہ ہے، سارا جو ہوٹل ہیں ان کے تو جو پکے ریٹ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، لیکن جو نارمل ہوٹل ہوتے ہیں جن کا 4,000 5,000 روپیہ کرایہ ہوتا ہے انہوں نے بھی 8,000 روپیہ 10,000 روپیہ کے حساب سے جن سے وہ ہوٹل بک کیے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہر سال ہوتی ہے، اور میں پچھلے 2 سال سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید کے دنوں میں پہلی تو بات ہے کہ جانے سے پرہیز کیا جائے، سیدھی سی بات ہے، اور اگر جو لوگ جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ اہتمام کر کے جانا چاہیے کہ آپ اپنا ہوٹل بک کرا کے جائیں۔ دوسرا، آپ اپنی گاڑی میں اگر جاتے ہیں تو ٹینک فل کرا کے جائیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ جتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ یقین کریں کہ یہ دیکھنے کی حد تک ہے۔ جو لوگ وہاں پر رہے ہیں، اگر کوئی وہاں نتھیا گلی کے اندر کل یا اس سے پچھلے دن موجود رہا ہے تو میری ویڈیو پہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ انہیں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ویڈیو کلپس موجود ہیں تو وہ مجھے ضرور سینڈ کرے، میرا واٹس ایپ نمبر سے کہیں پہ آ رہا ہے، کہ مجھے بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کا ایکسپیرینس کیا تھا، کہ ان دنوں میں اگر جانا چاہے تو کیا کرنا چاہیے۔
جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہوٹل بکنگ کرا کے جانی چاہیے. دیکھیں ہوٹل بکنگ کا فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. ابھی میرے ایک پنڈی سے شاہ صاحب گئے تھے نران کے اندر, تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا ایشو ہوا ہے. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ 2 دن کے لیے جاتے ہیں 3 دن کے لیے جاتے ہیں تو اپنا پختہ ارادہ کر کے جائیں کہ اب ہم نے یہاں پہ رہنا ہے. وہاں جا کے اگر پروگرام تبدیل کرتے ہیں تو ہوٹل بکنگ جو ہوئی ہوتی ہے اس کے پیسے ریٹرن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اگلے بندے نے بکنگ کی ہوتی ہے. چاہے اگلا اس جو دن خالی ہو یا نہ ہو, اگر تو کوئی اسے کلائنٹ ملتا ہے تو ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار پیمنٹ واپس کریں. اگر کلائنٹ نہیں ملتا ہے تو پیمنٹ واپس نہیں ہوتی ہے, نقصان ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر رش نہیں ہوتا ہے تو ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ بھی نقصان ہے. لیکن اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ کل جن لوگوں نے, اب مثلا آج خود میرا ٹور جا رہا ہے ناران کے اندر, ہم نے 10,000 روپے میں روم بک کیا ہوا ہے. اسی ہوٹل میں 15 سے 18,000 روپے میں کل رات کا ریٹ تھا, لیکن وہ باؤنڈ ہے مجھے اب 10,000 روپے پہ ہوٹل کو روم دینے میں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں پھر اگر آپ نے جانا ہے تو پھر ان چیزوں کا ادراک کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ ہوٹل بکنگ کرا کے جائیں. گورنمنٹ کو بھی سختی سے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. بہت اچھا کام کیا کل نتھیا گلی میں میرے بیٹے نے بتایا کہ پولیس لگی ہوئی تھی, گیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لگی ہوئی تھی کہ ٹریفک کو بحال رکھا جائے, ارریلیونٹ پارکنگ نہ کی جائے. لیکن اس کے باوجود اس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن شاید آہستہ آہستہ حالات اور وقت ان سے وہ سدھرتے جائیں گے. باقی موسم بڑا پیارا نتھیا گلی کا, اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹ یہی تھی. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس جو ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا, مجھے اجازت دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائیں.